کوئی حال نہیں. اس لیے قادیانیت کو آپ کسی مسلمان گروہ کے ساتھ نہ ملائیں کہ باقی بھی گروہ ہیں شیعہ سنی، نہ وہ بالکل اللہ کے رسول کے حصار کے اندر ہے. آپ کو نبی مان رہے ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے. اس لیے آپس میں وہ نکاح رشتے جو کرتے ہیں، ذبیحے کھاتے ہیں، ایک دوسرے کی جنازے پڑھتے ہیں، ہزار فتوے عالم دیتے رہے، نہیں لوگ سارے ایک دوسرے کی جنازوں میں جاتے ہیں. یہ نہیں کرتے، بالکل ان کام سے کوئی تعلق. کٹ گئے. نبی ماننے کے بعد انہیں کٹنا چاہیے تھا کہ جو منکران ہے کہ ان کے خیال میں نبی کا ہم کیسے مسلم ہو سکے. اس لیے یہ آپ اپنے آپ کو مان لیں کہ آپ غیر مسلم ہیں، یا صاحب ان کو سمجھ لیں کہ مرزا غلام ہے، ان کو ماننے کے بعد اب یہ اس امت میں نہیں ہے، ایک نئے نبی کی امت ہے. سچا یہ جھوٹا بھگتتے رہیں گے. ہم مطمئن ہیں، جیسے مولوی صاحب نے کیا، ہم 200 سے زیادہ حدیث اور 100 سے زیادہ آیت اور امت کے علماء کا اجماع کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کی عدالت میں پیش کر دیں کہ اگر بھیجنا تھا تو ہمیں دھوکہ کیوں دیا گیا؟ تیرے نبی نے کیوں بار بار ہمیں کہا کہ میرے بعد نبوت بند ہے؟ یہ قصور تیرے پیغمبر کا ہے. اس لیے اگر یہ ہے بھی نہ آنا تو ہم نہ مانیں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں. اللہ کے رسول کے واضح اعلانات کے ہمارے لیے کیا خطرہ؟ یہ قصور اللہ رسول کا ہوگا جنہوں نے بجائے یہ بتانے کہ کیا آنا ہے الٹا یہ کہہ دیا ان قطعت نبوت و رسالت، کہ اب نبوت اور رسالت بند ہے. فلا رسول آبادی ولا نبی، نہ اب کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا. اس لیے میرے بھائی دوستو، آپ یہ ان کے بارے میں نرمی نہ کریں. مرتد ہوتے نا، اسلام سے نکل جاتے کھلم کھلا، کوئی بات نہیں، لوگ زندہ رہیں اپنے. یہ زندگی اسلام میں گھسے ہوئے مسلم شو کرتے ہیں، آپ مسجدیں بناتے ہیں، دھوکہ وردی بالکل پولیس والی ہے، اندر سے ڈاکو. ان کو ہم کیسے برداشت؟ کھلے کافر ہو کر جو چیزیں کرتے. مگر یہ زندکار جو ہے نا کہ مسلم کہلا کر اسلامی اس طرح استعمال کر کے ان کا مفہوم بدل کہ ختم نبوت بند کرنے کے معنی نہیں، حضور سٹمپ لگا کر نبی بنا رہے ہیں. اب خاتم النبی لفظ وہی رہا، نبی بند کرنے والا نہیں، نبی بنانے والا. حضور کی موروں سے اب نبی بنتے ہیں. توبہ توبہ. یہ اسلام یہ ایسے ہی ہے جیسے سر جی نے کہا کہ ملائکہ ہیں فرشتے، وہ بھی زندگیوں والی بات. سر سید احمد خان کے فرشتے ہیں، مگر مفہوم کیا فرشتوں کہ یہی قدرتی طاقتیں ہیں جو ہے نا، انرجی ہے اور یہ بجلی ہے، دوسری یہی نیچرل پاور جو ہیں، یہی فرشتے. اللہ نام دیتا جبریل میکائیل، ان کے پر بتاتا، 1000 فرشتہ اترتا، کبھی 3000. سر سید نے یہ بنا دیا، کوئی فرشتہ نہیں، نہ کوئی مخلوق ہے، یہی قدرتی طاقتیں جو ہے نا، یہ ہے فرشتے. اس کو زند کا کہتے ہیں کہ لفظ وہی رکھو، ملما سازی کر کے مفہوم بدلو. اب جنات قرآن کا ہی لفظ رہا، قادیانی بھی یہی کہتے ہیں، پرویزی بھی، سرزید جنات کہتے جائیں گے، مگر کہتے ہیں جنات کوئی مخلوق، کوئی آگ سے نہیں پیدا ہوئے، نہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے. حالانکہ قرآن کہتا ہے آگ سے بنے ہیں، آدم علیہ السلام سے پہلے سے آ رہے ہیں. نہیں، کہتے ہیں انسانوں میں سے جو ہے نا عام لوگوں سے ملتے جلتے وہ انس ہیں، جو دیہات میں رہتے ہیں، جنگلوں میں چھپے رہتے ہیں، جن ہے. یہ بھائی قرآن کی تشریح ہے، قرآن کے ساتھ ٹھٹھا نہیں طور کیا. اس لیے یہ کوئی قابل رحم نہیں ہے. باقی جو ہے نا کہ وہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی کو پڑھنے سے نہیں روکتے، نہ ہمیں کوئی دین کہتا ہے کہ ان کو خارج کرو. یہ زیادتی ہوگی، ہر شخص پڑھ سکے، کافر بھی پڑھ سکے. مگر ان کا اپنی فارموں میں مسلم اپنے آپ کو شو کرنا، یہ دین سے بھی دھوکہ، قانون کی بھی خلاف ورزی. جب وہ آئین میں غیر مسلم ہے، رہنا اس ملک میں اپنے آپ کو غیر مسلم مانے، کیوں دھوکہ کر کے لکھ دیں کہ ہم مسلم بچے. اور پھر پریت جو ہے، یہ آپ سن لیں کہ جو پکے کافر نا اور مرتد، اسلامی حکومت میں تبلیغ کی انہیں بھی اجازت نہیں ہے. جیسے ہم یہ اشتہار نہیں نا دینے کی اجازت دے سکتے کہ تم منشیات کھاؤ، زہریلی، ساری دنیا کی حکومت آتی پھانسی پر چڑھا دو. یہ منشیات دے رہا، آپ کی نگاہ میں منشیات بہت خطرناک جرم ہے، اسلام کی نگاہ میں کفر سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ جہنم میں بھیجنا. اس لیے اگر کوئی خود جانا چاہتا دفع، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وعدہ میں لکھواتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو بھی عیسائی نہیں بنا سکتے، خود مرنا مرو، وہ آپ بند ہیں بند ہیں. تم ان کو ایسے مدارس قیام کر کے عیسائیت کی تبلیغ نہیں کر سکتے. یہ تو دین کے ساتھ بالکل مذاق ہوگا کہ ایک طرف ہم کہیں کہ حق صرف اسلام ہے اور دوسری طرف باطل کو بھی اجازت نہیں کہ اس کا پرچار ہوتا ہے. کون حکومت کہتی ہے کہ جو ملک کی اساسیات ہیں، آئین کی بنیادیں، اس کے خلاف ہی اعلانیہ پرچار میڈیا کرتا رہے، کرنے دیتے؟ وہ حکومت نہیں ہوگی، بغیر کوئی ہوگا راج. وہ کہتے ہیں جس بنیاد پر ملک قائم ہے آئین کی، تم اس کے خلاف پرچار کرتے. اس لیے آپ مرتد نہ سمجھیں، باغی سمجھ لیں. باغی پوری دنیا میں ہائی ٹرین کا مجرم جو ہے کہ کسی ملک میں رہ کر اس کے آئین کی مخالفت کرے، اس کے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کے شہری حقوق ختم ہے، جائیدادیں ضبط قتل. آپ باغی سمجھیں، کیونکہ اسلامی حکومت میں یہ اسلام مذہب نہیں ہوتا کہ پرائیویٹ معاملہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، کوئی اور طرح مانا، وہ باتیں اور ہیں. مذہب کے بارے میں اسلام جبر نہیں کرتا، نہ جبر کا فائدہ، وہ دل سے تعلق رکھتا ہے. آپ کیا جبر سے منائیں گے؟ مگر جہاں تک دین کا تعلق نا کہ اسٹیٹ کا آئین ہوتا ہے، ملک کا قانون چل رہا ہوتا ہے، جب کوئی شخص چیلنج کر دیتا ہے قرآن کوئی شاید
رسول اللہ سچے نے اس نے کیا کیا کہ ملک کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو چیلنج کر کہ اس ملک میں جس آئین کی حکومت ہے میں نہیں اس کو مانتا، لاؤ دنیا کا کوئی ملک جو آئین کے باغی کو ملک میں رہنے کی اجازت دے۔ اس لیے مرتد نہیں سمجھ میں آتا تو باغی سمجھ کہ ملک کی اساسیات اور بنیادوں کے خلاف پرچار کر رہا زندہ نہیں رہ سکتا، نہیں اس ملک میں رہنا چلے جائے، نہیں نہ اس کو حق نظر آتا قرآن دوسرے علاقوں میں جا کر مرتد ہو جائے، ہم اس کو قتل کرنے جائیں گے۔ ایک مسلم اسٹیٹ جس کا آئین قرآن و سنت پر مبنی تم اس کے خلاف بغاوت کرتے، یہ بغاوت کا جرم بنتا ہے۔ ارتداد سے لوگ متنفر ہو جائے، بغاوت سمجھ کہ جہاں اسلامی قانون عمل ہو یا نہ ہو، آئین میں لکھا ہو کہ قرآن و سنت جہاں کا سپریم لا ہے، اس کو جو چیلنج کرے گا وہ پھر ملکی قانون کا بھی باغی ہوگا، اس کی اصلاح موت ہوگی، زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ تب میں نے کچھ باتیں اختصاراً عرض کر دیں آپ کی خدمت میں، کچھ آپ کے ذہن میں تو آپ دریافت کریں۔ باقی اس گروہ کو یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کا گروہ اور مسئلے مسائل کی بات ہے، بالکل یہ بات نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ساری محنت کو ضائع کرنا جو ہے نا قادیان کے مطلب کہ نبی بن جاؤ پھر وہ جامع پورا نہ اترے، نبیوں کو بھی نیچے لے آؤ کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو نبی کون سے سچے۔ درمیان میں سن رہے کہ یہاں جب میں مبشر احمد سے ملا وہ کہنا رسول اللہ کو کیا پتہ چلا تھا، آپ نے خواب دیکھ کر صلح حدیبیہ کے لیے چل پڑے تھے، اس لیے نبی کو نہیں سمجھ آئی، پیش گوئی کو مرزا صاحب کو نہ آئی۔ یہ غلطیاں ہماری دیکھ لیں۔ میں نے کہا جہاں یہ آئے گا نا کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، وہ مبشر احمد دکھا دیں، میں ایسا اسلام چھوڑ دوں گا۔ کیا اللہ کا رسول کہ وہی آتی ہے اور سمجھ نہیں سکتے، کہنے لگا یار آپ کی عجیب باتیں۔ میں نے کہا یہاں ہار میں بلاؤ قادیانیوں کو، مجھے دعوت بوت پر لیکچر دوں گا کہ نبی ہوتا کون ہے اور اس کے مقام کی خصوصیات کیا، پھر سوال کر لینا پتہ چلے۔ نبی سمجھو تو صحیح، کوئی مولوی ہوتا کہ بات کر دی اور بعد میں جھوٹا نکلا۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کے رسول آپ بھی سن لیں۔ صلح حدیبیہ میں اسی لیے حضرت عمر سے آپ نے کہا تھا کہ عمر کس دن میں نے کہا تھا کہ سال عمرہ کریں، اگر ہوتا تو پکڑنا لیتے کہ حضور آپ نے نہیں کہا تھا، حضور کو پہلے علم تھا کہ عمرہ اس سال نہیں ہوگا، مگر طریقہ سکھایا تھا اللہ نے کہ اگر آپ اگلے سال جائیں گے اسی طرح چپ بات ہے پھر رکاوٹ ڈال دیں گے، آیا اس سال جائیں وہ مجبور ہو جائیں، مجبور ہو گئے، گلے میں پھنس گئی نا چھپکلی کہ سارے ان کے حامی جو قبیلے تھے وہ آ گئے، انہوں نے کہا یار قربانی کے جانور ہم ان کے ساتھ دیکھ کر آئے، انہوں نے احرام باندھے ہوئے، آپ بیت اللہ کو اپنی ملکیت بنا رہے ہیں، اگر آج ان کو روک رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہ صلح کرو۔ تنگ ہو گئے، مجبوروں دیکھ کر دینا پڑا کہ اگلے سال آؤ عمرہ کرو، 3 دن مکہ میں ٹھہرو، ہم سیر چھوڑ دیں، اس لیے راستہ ہموار کرنے کی، ورنہ پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضور کو پورا علم تھا، مگر آپ پہلے ہی بتا دیں جاتا کون، نہ 1400 جاتا، نہ معاہدہ ہوتا، نہ راستہ صاف ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر جو ہیں آپ یقین جان لیں، جو غلط فہمیاں تفسیروں میں ان کا آپ بھی رد کریں، کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ وہی کرے وہ سمجھے نا۔ 20 سال نبی اللہ نے بنایا، وہ کہتا رہا میں نبی نہیں، ایسی بات ہو سکی؟ اور اللہ بھی تماشا دیکھتا رہے، چلو ایک آدھ دن غلطی ہوگی، تو بھی کہہ دے غلام ہے تو نبی ہے، میں نے بتا کیا کر رہا۔ 20 سال کتابوں میں جو نبی بنے فلانا، اور 20 سال کے بعد یار میں غلط فہمی میں تھا، میں تو نبی تھا۔ یہ بالکل کوئی دینی گروہ نہیں، نہ دین سے کوئی تعلق، سادہ بچے نہ بات شروع کر گئے عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، تو کیا تعلق، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے فاتحہ پڑھو، بات کرو کہ جو نبی بنا ہے وہی اس میں نبی والی بات نظر آتی، کوئی وہ اس میں خصوصیات اور قابلیت نظر آتی، کیوں پیغمبری کو ذلیل کر رہا ہے کہ اتنا حقیر منصب۔ تو اللہ ہدایت دے۔ باقی اچھا سلوک جو نا وہ کوئی بات نہیں، کوئی بھی کافر ہو بے دین ہو السلام علیکم کے آپ جواب دے لیں، یہ بھی جو کہتے ہیں نا کہ عیسائی وغیرہ کو سلام نہ کو غلط بات ہے کہا کریں، وہ حضور نے جو ہدایت دی تھی مخصوص حالات میں وہ سلام نہیں کہتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے، لام کھا جاتے تھے نا کہ آپ ہلاک ہوں، تباہ بد ذات لوگ تھے، حضور بھی کہتے تھے وعلیکم۔ اب پس منظر نہیں سمجھتے، علماء کہتے ہیں ان کو سلام نہ کرو۔ حالانکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مجوسی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، بت پرست کے ساتھ، پھر راستہ الگ ہوا، مجوسی دوسری طرف جانے لگا، یہ اس کے ساتھ گئے دور تک، رخصت کر کے آئے، سلام کا۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے حضرت اس کو رخصت کی؟ فرمایا اللہ قرآن میں کہتا وصاحب بالجنب کہ تھوڑی دیر کے لگ بھی اگر کوئی ساتھی بنے ہے سیٹ پر ہی اس کا بھی حق ہوتا، کیوں نہ وہ اچھا سلوک کرتا، برا رویہ نہ اختیار کریں کہ آپ سلام نہ کہیں، سلام کا وعلیکم کہتے رہیں۔ وہ تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ اس نے بکواس کی تو آپ نے تو نے نہیں سنا، میں نے بھی کہہ دیا وعلیکم، کہ جو میرے لیے تو نے کہا ہلاکت میں نے بھی اس کے لیے کہہ دیا۔ اگر سچ مچ کوئی السلام علیکم کہا ہے آپ اس سے بہتر جواب، مگر وہ حقدار اسی وقت ہوگا جب ہدایت پائے گا۔ ایک دعا ہوگی اس کے لیے کہ اللہ اس کو سلامتی اور رحمت اور برکت کا حقدار بنا۔ ہر کافر کے لیے ہماری یہ تمنا، سلام کہیں، اچھا سلوک کریں، ان کے کام جو ہیں جائز کریں، یہ بد سلوکی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کہیں گے یار اللہ کے رسول کے ماننے والوں کا کردار کیا، یہ باتیں کوئی نہیں۔ کھانا بھی اگر وہ ہو ساتھ کھائیں، آپ بھی کھا لیں، میرے پر